الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. تمام تعریفیں اس رب العالمین کی ہے جو دونوں جہاں کے پالنہار ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے لوگوں کو متنبہ کر رہے ہیں، لوگوں کو ایکٹیو کر رہے ہیں کہ آپ جس طرح سے اپنے بارے میں فکر کرتے ہیں، جس طرح سے اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں بھی اور اس دنیا سے جانے کے بعد جو اخروی زندگی ہے اللہ کے ہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس زندگی کو کیسے کامیاب بنائیں. تو جس طرح سے ہم اپنے لیے سوچتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو ایک خوبصورت زندگی بنا لیں کہ یہاں بھی پرسکون ہو اور وہاں بھی اطمینان سے ہماری زندگی گزرے، عیش و آرام کے ساتھ ہماری زندگی گزرے، تو اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی فکر کیجئے، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بھی فکر کیجئے. اگر آپ اپنے اہل و عیال کے بارے میں فکر نہیں کریں گے تو اللہ کے یہاں کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ آپ کو فلاں کے ذمہ دار بنایا گیا تھا، آپ اپنی بیوی کے ذمہ دار تھے، آپ ماں باپ بچے بھائی بہن کے ذمہ دار تھے، آپ تو خود مسجد آتے تھے، آپ خود نیکیاں کرتے تھے، آپ خود قرآن کی تلاوت کرتے تھے، آپ اچھے اچھے کام کرتے تھے، لیکن آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو نماز کی دعوت نہیں دیتے تھے، نیکیوں کی دعوت نہیں دیتے تھے. تو اس کی پوچھ ہوگی، اور جب ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، ماں باپ کو، بھائی بہن کو، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو اگر اللہ کی طرف نہیں بلایا تو پھر ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ متنبہ ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت عزیز رکھتے ہیں، اس لیے ہر ایسی جگہوں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو متنبہ کیا ہے کہ تم اس چیز کے لیے تیار رہو. اور جب کہہ دیا جاتا ہے تو انسان تیار ہو جاتا ہے. عقل مند وہی ہوتا ہے جب کہنے پہ وہ اس کے طرف پھر فکر کرنے لگتا ہے، سوچنے لگتا ہے اس کے بارے میں اور تیار ہو جاتا ہے اس چیز کی کام کرنے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. تو اس آیت سے جو بات کہنی ہے وہ بات یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے. اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے انسانوں کو اولاد کی شکل میں ایک بہت بڑی نعمت دی ہے. یہ نعمت ایسی ہے کہ اگر ہم اس کی صحیح طریقے سے سینچائی کریں گے، یعنی ایک پودا ہوتا ہے، پودے کو صحیح طریقے سے سینچائی کریں گے، صحیح طریقے سے دیکھ بھال کریں گے تو وہ پودا پھر تناور درخت بن جاتا ہے. اور تناور درخت بننے کے بعد وہ اس کے مالک جو ہوتے ہیں اس کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور پھر لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. تو اسی طرح سے انسان اولاد جو ہے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کی جس طرح سے ہم قدر کریں گے، جس طرح سے ہم اس کی سینچائی کریں گے، جس طرح سے ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے، تربیت کریں گے، بعد میں ویسے ہی وہ پھل دیں گے. بچے اولاد جو ہیں اسی طرح سے پھر آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے، آپ کے ساتھ پیش آئیں گے. یعنی آپ نے اگر اپنی اولاد کی تربیت صحیح کی ہے تو وہ بچہ آگے جا کر کے آپ کے لیے پرسکون ہوگا، آپ کے لیے ایک نعمت ہوگی جو آپ کو ہر جگہ پہ آسائش و آرام کے لیے آپ کے لیے وہ تیار ہوگی، اور پھر آپ کے ساتھ ساتھ معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند. لیکن ہم اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں،
تو وہ بچہ آگے چل کر ایسے راستے کو اختیار کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ ماں باپ کو تو نقصان پہنچاتا ہی، ماں باپ اس کے لیے تو ذلت و رسوائی اٹھاتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، معاشرے کو بھی بدنامی ہوتی ہے، معاشرے کو بھی وہ تنگ کر دیتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہماری جو اولاد ہے ہمیں اس کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے۔ آج ماں باپ اپنے بچوں کی شکایتیں لے کر آتے ہیں کہ ہمارا بچہ نالائق ہے، ہمارا بچہ صحیح راستے پر نہیں ہے، ہمارا بچہ جو ہے غلط راستے کو اختیار کر لیا۔ آپ اس کے لیے کچھ دعا تعویذ کر دیجئے، آپ کچھ ایسی باتیں بتا دیجئے جس کے ذریعے سے وہ بچہ صحیح راستے کو اختیار کر لے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دیوار اٹھائیں اور دیوار اور بنیادیں جو ہیں ٹیڑھی ہو، اس کے بعد آپ کاریگر کو کہیں کہ بھائی اس کو سیدھا کر دیں؟ تو یہ ہونا پاسبل بات نہیں ہے۔ اگر اس کو سیدھا کرنا ہوگا تو پھر سے اب دیوار یا بنیاد کو توڑنا ہوگا، اب پھر سے آپ نیچے سے آپ اس کو صحیح سے لے جائیں گے تبھی وہ صحیح ہوگا۔ تو اولاد تو ایسی چیز ہے نہیں کہ دیوار کی طرح توڑ دیا جائے، بنیاد کی طرح ختم کر دیا جائے اور پھر سے اس کی تربیت کی جائے، بلکہ بچپن ہی میں اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ اگر بڑا ہو جاتا ہے پھر اس کی تربیت کے لیے سوچتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ سدھر جائے، لیکن زیادہ غالباً یہی امید ہے کہ وہ بچہ پھر بھی صحیح راستے کو اختیار کرتا ہے، وہ غلط راستے کو پکڑ ہی لیتے ہیں اور پھر اس کو لوٹانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے بچپن ہی سے اس کی تربیت کرنی چاہیے، شروع ہی سے اس کی تربیت کرنی چاہیے کہ صحیح سے تربیت مل جائے گی۔ بچہ ایک کاغذ ہوتا ہے، سفید کاغذ کی طرح، آپ اس پہ جو چیز لکھنا چاہے وہ چیز لکھا جائے گی۔ آپ اگر اس پہ الف لکھیں گے تو الف لکھے گا، آپ اس پہ اے لکھیں گے تو اے لکھائے گا، آپ اس کو ہندی میں آ لکھیے گا تو آ لکھائے گا۔ آپ کاغذ پہ جو چیز لکھنا، اچھی چیز لکھنا ہے اچھی چیز لکھائے گی، بری چیز لکھنی ہے بری چیز لکھائے گی۔ کاغذ پہ آپ جو ارادہ کرتے ہیں وہی لکھاتا ہے جو قلم سے چلا کر لکھتے ہیں۔ تو بچہ جو ہوتا ہے ایک کاغذ کی طرح ہوتا ہے، سفید کاغذ کی طرح۔ آپ صحیح تربیت دیں گے تو بچہ صحیح راستے کو اختیار کرے گا۔ یہ کہنا کہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن بچہ صحیح راستے کو نہیں اختیار کیا، یہ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ تو بہت کوشش کی ہیں، بہت محنت کی اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی بچہ غلط راستے کو اختیار کر لے۔ لیکن ایسا ہر کے ساتھ ہونا یہ ناممکن بات ہے۔ یعنی آپ اگر بچے کی صحیح تربیت کریں گے تو بچہ صحیح ہوگا ہی، الا ماشاء اللہ ایسا ہوتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد غلط راستے کو اختیار کر لیے، لیکن ایسا ہر کے ساتھ ہونا یہ نہیں ہے۔ جیسی آپ تربیت دیں گے ویسے ہی بچہ بنتا ہے۔ اگر بچے کی صحیح تربیت ہوگی تو بچہ صحیح بنے گا۔ اب اس کی شکایتیں یہ کرتے پھریں گے کہ ہر ماں باپ تو بچے کے لیے کوشش یہی کرتے ہیں کہ بچہ اچھا ہو، اعلیٰ بنے، تاکہ ہمارا بھی نام روشن ہو، خاندان کا بھی نام روشن ہو، معاشرے کا نام روشن ہو۔ لیکن جو تربیت کا طریقہ ہے، جو تربیت کا ایک سسٹم بنایا گیا ہے، اس سسٹم پہ اگر ہم نہیں کام کریں گے تو صحیح تربیت نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کی تربیت تو کرتے ہیں لیکن صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتے ہیں، صحیح چیز ان کو نہیں بتائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح راستے کو اختیار نہیں کرتا ہے، صحیح راستے پر وہ نہیں چل پاتا ہے۔ تو اس سے یہ مراد نہیں ہوگا کہ ماں باپ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بچے کے لیے فکر کرتے ہیں، صحیح طریقے سے صحیح وقت سے آپ کو فکر کرنا ہے۔ بچے کی تربیت کب سے شروع کرنی ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ آ جائے تبھی سے بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ آپ اس کی تربیت شروع کریں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کی تربیت جب بولنا لکھنا پڑھنا تھوڑا سیکھ لیتا ہے تب تھوڑی تھوڑی باتیں بتاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسی چیزیں ان کو ہم سکھاتے ہیں اپنی زندگی سے جو جا کر وہ سیکھتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب ان کو جانتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بہت بڑے بزرگ تھے اللہ والے، وہ ایسے ہی نہیں بنے۔ ایک تو اللہ کی طرف سے مدد ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ بھی ویسے ہی تھے، ماں باپ نیک تھے، متقی پرہیزگار تھے، صحیح تربیت دی، تب بچہ جا کر کے اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچے۔ ماں نے کیا سکھایا بچپن میں کہ بچہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، کسی بھی حالت میں آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، آپ کی جان چلی جائے تب بھی جھوٹ نہ بولیے گا۔ بچہ جاتا ہے ڈاکو پکڑ لیتا ہے، ڈاکو سے بتاتا ہے ماں نے ہمارے لیے پیسے اتنا چھپا کر رکھا ہے، وہ سچ بولتا ہے اس جگہ پہ بھی کہ ہماری ملکیت چلی جائے گی، ڈاکو کا کام ہے پیسہ چھین کر لے چلا جائے گا، وہ چھین کر لے کر چلا جائے گا، آگے ہمیں راستہ طے کرنا ہے، وہاں ہمیں پڑھائی کرنی ہے، وہاں پر یہ پیسے کو ہم صرف کریں گے۔ لیکن ماں نے کہا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے، بچہ جھوٹ نہیں بولتا ہے،
اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ڈاکو بھی غلط راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہم بچے کو تربیت کیا دیتے ہیں؟ باہر سے کنڈی پہ کوئی بیل بجاتا ہے، کوئی ڈگڈگاتا ہے، بچے سے کہتے ہیں جاؤ کہہ دو ابو گھر پہ نہیں۔ ہم یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ بچہ تم جھوٹ بولو، پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جھوٹا ہے، لن پھن کرتا ہے، طرح طرح کی چیزیں کرتا ہے، غلط راستے کو اختیار کر لیں۔ ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ہم خود نماز نہیں پڑھنے آتے ہیں اور پھر بچوں سے کہیں گے کہ نماز پڑھیں، تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ ہم خود قرآن نہیں پڑھتے ہیں، بچوں سے کہیں گے بیٹا قرآن پڑھو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچے وہی کریں گے جو ماں باپ کریں گے۔ آپ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماں اگر گھر میں نماز پڑھتی ہے یا باپ کوئی بھی گھر میں نماز پڑھتے ہیں، بچہ چھوٹا ہوتا ہے ماں کو دیکھتا ہے یا کسی کو بھی دیکھتا ہے نماز پڑھنے، وہ کھڑے ہو کر ویسے ہی کرنے لگتے ہیں۔ مسجد میں آتے ہیں بچے، بڑوں کو دیکھ کر وہ ایسے ہی کرنے لگتے ہیں جس طرح سے بڑے کرتے ہیں۔ تو بچے تو نقش قدم پر چلنے کے لیے چاہتا ہی ہے، لیکن ہم ان کو اس نقش قدم پر نہیں لے جاتے، اسی راستے پر نہیں لے جاتے ہیں جس راستے پہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچہ اس راستے پر چلے، تاکہ آگے جا کر کے یہ خود بھی اپنی زندگی کو بہترین بنا لے، ہمارے لیے بھی ایک نعمت بن جائے اور معاشرے کے لیے۔ یہ تربیت نہ دے کر کے ہم اس کی تربیت ایسی کرتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، اور پھر وہ خود سب سے بڑی بات کہ خود سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ خود اپنی زندگی کو سنوار نہیں سکتا۔ باپ کی طرف سے سب سے بہترین تحفہ کیا ہے بچوں کے لیے؟ اس کی صحیح سے تربیت کر دی جائے، یہ سب سے بہترین تحفہ ہے۔ ہم دنیا کی سب سے قیمتی چیز بچے کو لا کر دے دیں، لیکن اگر اس کی تربیت نہیں صحیح کی تو آپ نے بچوں کے ہاتھ میں اچھا نہیں کیا ہے، آپ نے بچوں کے لیے بہترین چیز نہیں لائی ہے۔ آپ بہترین چیز دینا چاہتے ہیں تو صحیح تربیت دیجیے، اگر صحیح تربیت ہوگی تو وہ صحیح راستے کو اختیار کرے گا، اور جب صحیح راستے کو اختیار کرے گا تو اپنی زندگی، اپنے ماں باپ کی زندگی، اپنے رشتہ داروں کی زندگی اور معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے لیے وہ فائدہ پہنچانے والا انسان ہوگا۔ وہ ایسا فائدہ پہنچائے گا کہ لوگ تعریفیں کریں گے کہ فلاں کا لڑکا ہے، بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی نیک متقی پرہیزگار ہے، بہت ہی فرما بردار ہے۔ آپ کا بچہ پھر فرما بردار بن جائے گا، آپ صحیح تربیت دیجیے گا۔ آج بھی ایسے بچے ہیں معاشرے میں جو اپنی ماں باپ کی بات مانتے ہیں، وہ ہر بات ماں باپ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ شکایتیں ہم کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری باتیں نہیں مانتا ہے، یہ شکایتیں کرنے سے پہلے ہم سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیے ہیں۔ ہم نے بچوں کو صحیح تربیت دی تھی، ہم نے بچوں کو صحیح تعلیم دی تھی، کیا ہم نے بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے؟ جب ہم نہیں کیے تو پھر اس کی امید کیوں رکھیں؟ ہم کسی کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کریں گے تو پھر ہم اس سے اچھے معاملے کا کیسے امید رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ یاد رکھیے کہ ہم اگر بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بڑھاپے میں سہارا بنے، وہ خود اپنی زندگی کو بہترین بنا سکے، معاشرے میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنے، تو ہم اس کی صحیح تربیت کریں۔ اور صحیح تربیت کرنے کے وقت شروع ہی دن سے، جب ماں کے پیٹ میں بچہ آ جائے تبھی سے ہم تربیت کریں کہ ہم اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بنائیں۔ انسان کی جب شادی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اب تمہاری دوسری زندگی ہو گئی ہے، پہلے زندگی میں آپ نے جس طرح سے، ہم نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے اس کو اب چھوڑ دیجئے، وہ پاسٹ کی زندگی ہے، اب اس کو بھول جائیے، اب نئی زندگی گزاریے۔ کیسی زندگی؟ ایک خاندان بنانے والی زندگی جس میں آپ متقی پرہیزگار ہو، آپ بیوی بال بچوں کے لیے آپ فکر کریں، آپ ایک خاندان بنانے جا رہے ہیں، آپ سے ایک خاندان بننے والا ہے، تو اب آپ اس کی فکر کیجئے۔ اس کی فکر کرنی ہے کس طرح سے کہ ہم خود کو سب سے پہلے سنواریں۔ ہم خود کو سنواریں گے تو بچوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بیٹا یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ آپ کی زندگی میں جو چیزیں ہوں گی بچے وہی کرتے ہیں۔ ہم اکثر اس چیز کا یہ کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ بچے وہی کرتے ہیں جو ماں باپ ہوتے ہیں۔ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہوتا ہے، انجینئر کا بیٹا انجینئر ہوتا ہے، مولوی کا بیٹا مولوی ہوتا ہے، جاہل کا بیٹا جاہل ہوتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ بچے ویسے ہی بنتے ہیں جیسے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم حقیقی طور پر بچوں کو چاہتے ہیں کہ ایک اعلیٰ انسان بنائے، ایک اچھا انسان بنائے جو ہمارے لیے بڑھاپے میں سہارا بنے، معاشرے کے لیے فائدہ پہنچانے والا انسان بنے، تو ہم اس کی تربیت اچھی طرح سے کریں، صحیح تعلیم دیں، صحیح تربیت کریں۔ ہر جگہ پہ آج سے 10 سال پہلے اگر آپ اس چیز کا مشاہدہ کریں گے تو لوگ دوسرے کے بچوں کو بھی اگر غلطی کرتے رہتے تھے تو پیٹ دیتے تھے، مار دیتے تھے، ڈانٹ دیتے تھے، سمجھا دیتے تھے، وہ بچہ مان جاتا تھا۔ ہمارے اندر وہ چیزیں تھی، ہمارے ماں باپ نے یہ چیز سکھائی تھی کہ بڑوں سے بد کلامی نہیں کرنا ہے، بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرنی ہے۔ آج اگر ہم کسی بچے کو کہہ دیں کہ بیٹا یہ کام غلط ہے نہ کرو، بچہ فوراً زبان لڑا لے گا، اس وجہ سے ہم کہتے نہیں۔ تو ہم تربیت ایسے ہی کر رہے بچوں کی
بچوں کی صحیح تربیت کریں گے تو آج بھی بچے ویسے ہی بنیں گے جیسے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 50 سال پہلے بچے ہوتے تھے۔ تو ہم یہ عہد کریں، یہ ارادہ کریں کہ ہم بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ بچوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو گھر سے نماز پڑھنے آتے ہیں، بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں لاتے ہیں، بیوی کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں کرتے ہیں، ماں باپ سے نہیں کہتے ہیں کہ نماز پڑھیے۔ مسجد میں بچوں کو لائیے، چھوٹا بچہ ہو، جب حدیث میں آیا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کیجیے، جب 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے اسے ماریے۔ اتنی زور سے نہیں مارنا ہے کہ اس کو نقصان پہنچے، ایسے مارنا ہے تاکہ وہ ڈر سے پھر مسجد میں آنے لگے۔ تو ہم مسجد میں لانے والے بنیں، جب بچپن ہی سے اس کی تربیت صحیح سے کریں گے، اللہ اس کو سکھائیں گے، پھر ساری چیزیں ان کو بتائیں گے تو وہ بچہ انشاءاللہ پھر اچھا بنے گا، معاشرے کو فائدہ پہنچانے والا ہوگا۔ تو یہ چیز ہمیں کرنی ہے۔ اگر بچے کی صحیح تربیت کریں گے تو کل یہ ہم شکایت نہیں کریں گے کہ ہمارا بچہ لاپرواہ ہے، ہماری خدمت نہیں کرتا ہے، ہماری فرمانبرداری نہیں کرتا، ہماری باتیں نہیں مانتا ہے۔ یہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بچہ خود بخود کرے گا، آٹومیٹک وہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے پیروں کے پاس کھڑے ہو کر رات گزار دے گا، جیسے پہلے کی اولادیں اپنی ماں باپ کے سامنے رات بھر اگر ماں اجازت نہ دے تو ماں کی قدموں کے پاس سے ہٹتے نہیں۔ آج بھی بچے ویسے ہی کریں گے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت کریں، ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں۔ اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ بچہ آج بھی فرمانبردار ہوگا۔ بچے کی فطرت ہی ہوتی ہے کہ ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا ہے، یہ ہم اس کو بنا دیتے ہیں، باقی بنا دیتے ہیں، ہم صحیح طریقے سے تربیت نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ بڑا ہو کر کے ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہیں، ماں باپ کا کہنا نہیں سنتے ہیں اور ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ تھوڑا وقت ہے، بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو باہر نکل جاتے ہیں، باہر کے معاشرے میں رہتے ہیں، کھیلتے ہیں، وہاں پہ جس طرح کے بچے ملتے ہیں اسی طرح کا بچہ ہو جاتا ہے۔ اچھا بچے کے ساتھ رہتا ہے تو اچھا ہوتا ہے، برے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو برا بچہ ہوتا ہے۔ بچوں کو کھیل ضروری ہوتی ہے، وہ کھیل کے لیے ہر وقت سوچتے رہتا ہے، پڑھنے بھی جاتا ہے تو بھی کھیلتا ہے، مسجد میں آئے گا تب بھی سوچے گا، کھانے کھائے گا تو بھی سوچے گا کہ کھیلنا ہے، سونے جائے گا تب بھی سوچے گا کہ کھیلنا ہے۔ تو بچوں کے کھیل کے بارے میں سوچنا فطری چیز ہے، تو ہم اس کے ساتھ وقت تھوڑا بتائیں، تھوڑا وقت دیں۔ ہم اپنے کام کس لیے کرتے ہیں؟ بچوں کے لیے، بیوی بال بچوں کے لیے، تو تھوڑا سا کام کم کر کے اپنے بچوں کے لیے وقت دیں اور بچوں کے ساتھ کھیلے کودے اور اچھی باتیں بتائیں۔ پھر وہ باہر نہیں جائے گا دوسرے کے ساتھ کھیلنے کے لیے، ماں باپ کھیلنے والے ہیں، ماں باپ کے ساتھ کھیلیں گے تو وہ بچہ باہر نہیں جائے گا۔ بچہ جب باہر نہیں جائے گا تو گندی چیزیں نہیں سیکھے گا، بری چیزیں نہیں سیکھے گا۔ آپ اچھی ہی باتیں بتائیں، تو بچوں کو وقت دیجیے، بچوں کو صحیح تربیت دیجیے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اور آپ کے لیے سب سے جو چیز ہے، ماں باپ کے لیے ایک فرمانبردار بچہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے یوٹیوب چینل لرننگ وتھ افضل ندوی۔ ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔